الحمدللہ عز و جل 10 رمضان المبارک ہے اور یہ مدنی چینل کی 11th اینیورسری ہے۔ مدنی چینل سنتوں کی خدمت کے 11 سال اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے مکمل کر چکا ہے اور آگے مزید سفر جاری و ساری ہے۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، نگران شورا سے بھی بات کریں گے اور میں مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ مدنی چینل نے آپ کی گھریلو زندگی کے اندر، آپ کی معاشرتی زندگی کے اندر کس اعتبار سے آپ کے اخلاق و کردار نے کس اعتبار سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کو نکھارا ہے، بہتر بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ضرور بتائیے انشاءاللہ۔ آج آپ کی کالز اور میسیجز سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ حضور، مدنی چینل سنتوں کی خدمت کے 11 سال اور کیا آپ کے تاثرات ہیں آج؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ لمحہ شکر ہے، سبحان اللہ، اللہ کی کرم نوازی ہے اور اسی کی ہی مہربانی ہے کہ الحمدللہ آج مدنی چینل اپنے 11 سال مکمل کر چکا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ویسے یہ ماہ رمضان یہ مدنی چینل کا 12واں ماہ رمضان ہے، یعنی چونکہ وہ 10 رمضان کو ہمارا مدنی چینل پہلی مرتبہ مطلب جیسے ہم آن ایئر ہوئے تھے شروع ہوا تھا، تو یوں کہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا جو حصہ تھا وہ پورا سال ہوا نا، تو ہے تو یہ 11th اینیورسری، مگر یہ مدنی چینل کا ہے 12واں رمضان ماشاءاللہ۔ کہ ماہ رمضان میں ہی شروع ہوا تھا، پھر سال پورا ہوا تو فرسٹ اینیورسری منائی گئی تھی۔ جی، تو اللہ کی کرم نوازی ہے اور نشیب و فراز جس طرح زندگیوں میں آتے ہیں اس طرح مدنی چینل میں بھی نشیب و فراز کا سلسلہ تو اونچ نیچ تو آتی رہی ہے، مگر اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ اس کو ہزاروں نہیں سلمان بھائی، لاکھوں نہیں بلکہ میرا حسن ظن ہے اس کو کروڑوں مسلمانوں کی دعائیں حاصل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آج ان تمام عاشقان رسول کے لیے بھی کہوں گا کہ آپ دعا کیجئے جنہوں نے کسی بھی طرح بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو آغاز کرنے میں اپنا حصہ ملایا ہے، سبحان اللہ۔ خواہ وہ حکومتی نمائندے ہوں یا حکومتی طور پر یہ کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو بھی ہیں، تنظیمی ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، جن بھی عاشقان رسول نے مدنی چینل کے آغاز ہونے میں، اس کی اجازت ملنے میں اور اب تک کے چلنے میں بھی جن عاشقان رسول کا حصہ ہے اور اب تک جاری ہے، آپ دعا کیجئے اللہ کریم ان سب کی دنیا اور آخرت پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور سب کو اللہ کریم اپنی خصوصی کرم، خصوصی نوازشیں ان پر عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا چینل جب چل رہا ہے تو اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگوں کا تعاون ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس مدنی چینل کے چلنے میں ان اسلامی بھائیوں کا بھی بھرپور تعاون ہے جنہوں نے اس کے چلنے میں مالی مدد کی، یعنی آپ کا جو چندہ ہے، ڈونیشن ہے، وہ آتا دعوت اسلامی میں، مگر دعوت اسلامی کے کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایڈورٹائز تو لے نہیں رہے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ ایڈورٹائز نہیں لے رہے ہوتے، اس سے دین کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ بھی ثواب کی نیت کے ساتھ جو اپنا ڈونیشن یا چندہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مدنی چینل کے چلنے میں، اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مدنی چینل میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی ایک میڈیا کے تقاضے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بھی اس سے بہتر انداز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا ان کے لیے بھی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، اور ایک بڑی تعداد ہے جس نے اندر رہ کر مدنی چینل میں ٹیکنیکلی طور پر یا اپنی خدمات کے طور پر، اپنی تجربات کے طور پر جو ان کے ایکسپیرینس تھے ان سے مدنی چینل کو شروع سے لے کر اب تک جزوی طور پر یا کلی طور پر اپنے تعاون سے، اپنی قابلیتوں سے مدنی چینل کو فائدہ پہنچایا ہے، وہ ہمارے اسلامی بھائی، مبلغین، نعت خوان
جو اب تک اس کے بھرنے میں اور اس کے فوائد میں اپنا حصہ ملاتے رہے، ہم کو سب کو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے لیے بھی ہم کو دعائیں کرنی چاہیے جنہوں نے دوسروں کے گھروں میں دوسروں کی جگہ پر مدنی چینل شروع کروایا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر اگر ہم یوں کہیں ایک جملے میں کہ مدنی چینل کے لیے جس نے بھی جس طرح بھی اس کی تعمیر و ترقی اور بہتری میں اپنا حصہ ملایا، اللہ کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کے ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ آج تراویح کے فوراً بعد شکرانے کے نفل فیضان مدینہ میں ادا کیے جائیں گے باجماعت، ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ بھی اپنے یہاں رہ کر کوشش کیجئے گا 2 رکعت شکرانے کے نفل، چاہیں تو بھی سلسلے کے بعد ہی پڑھ لیں یا جب بھی پڑھ لیں، پڑھ ضرور لیجئے گا۔ مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے کئی سلسلوں میں الحمدللہ رب العالمین کالز بھی آ جاتی ہیں اور لوگ اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کوئی برائی ہوتی ہے اسے توبہ کر لیتے ہیں، کوئی برا کام ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں دنیا مینت تاڑی ضلع گجرا سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے نگرانی شعرا کی بڑا میڈ ہے کہ میرا بھائی غیر قانونی ذریعہ سے باہر جانا چاہتا تھا، مگر آپ کا سلسلہ دیکھ کر اب اس نے نیت کر لی میں نہیں جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بلکہ میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی نوجوانوں نے آج تک نیتیں کی ہوئی ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ماں باپ کی طرف منہ کر کے بول دو امی اب نہیں جاتا، اب تیرے قدم چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اب مدینے جاؤں گا اور ماں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ بہت اچھا سلسلہ لیا ہے ماشاءاللہ سے۔ میں محمد موتی مدہ سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، ہمیں اپنے ملک کی قدر نہیں، بالکل بھی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ بس دل بکھر چکا ہے، دل بن چکا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے انشاءاللہ اپنے ملک میں جا کے رہیں گے۔ جب یہاں آئے تھے نئے نئے، آج سے کچھ سال پہلے، آنے کے 5 مہینے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ افسوس نہ جا سکا، نہ جا سکا، نہ جا سکا۔ وہ شعر بھی کہا ہے نا، وقت آخر ہے اگر پردیس میں سوزے جگر، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور میں نہ جا سکا۔ بس اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں ختم کر کے اپنے یہاں کے اپنے ملک میں رہیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں جو چاہتا ہوں، جو سوچتا ہوں اپنے ملک جانے کا، میرے کام آسان ہو جائے اور میں جلد سے جلد اپنے ملک چلا جاؤں۔ جی میسج بھی ہیں کافی سارے، اس میں یہ آ رہے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار تھے، جا رہے تھے، ایک نے کہا میں نے اپنا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ دے دیا ہے کرانے کے لیے، لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں اپنے ملک میں رہوں گا، پاکستان زندہ باد۔ ایک اور میسج ہے مرتد اولیاء لاہور سے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج ایک میٹنگ میں پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی ساری فیملی کو کسی بھی باہر والے کنٹری میں شفٹ کروں گا اور سکون سے زندگی گزاروں گا، لیکن بھلا ہو مدنی چینل کا جس نے میری آنکھیں کھول دیں، میں توبہ کرتا ہوں اس گندی نیت سے۔ جی میسیجز ہیں ہمارے پاس، یہ بہت ساری نیتیں ہیں کہ ہم جانے کا ارادہ کر چکے تھے، ترکی جا رہے تھے، مجھے کسی نے کہا تم آ جاؤ میں تمہارا خرچ دے دوں گا، لیکن اب میں نہیں جاؤں گا۔ ایک اور میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ کی گفتگو سن کر میرا باہر جانے کا بھوت جو ہے یہ سر سے اتر چکا ہے۔ اور مزید بھی دعاؤں کے میسیجز بھی ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہماری زندگیاں بچا لی ہیں، ہمارے بچوں کو بچا لیا۔ بہت سارے میسیجز ہیں، ابھی بھی جو میسیج یہ دیکھ رہا ہوں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا ان کا میسیج ہے کہ میری 21 دسمبر کو روانگی کی نیت تھی اور معاملات تھے، لیکن اب میں سن لیا میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کے میسیجز بہت سارے ہیں، کافی سارے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے حقیقت بات یہ کہ میں کچھ غلط کام 2 نمبر کام کرتا تھا۔ جب بابا کا یہ ویڈیو بیان چلا تو میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ یا اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ پہلے تو پیسے بہت ہوا کرتے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں، اب صرف مزدوری 500 کماتا ہوں،
اور نماز پڑھتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کی جو نا دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی تھی، کم تو کم 18 سے 20 لاکھ کا کاروبار غیر شرعی تھا، میں نے وہ بند کر دیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے، میرا ایک دوست یہ پروگرام دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہا تھا، اس نے توبہ کی اور اس نے آج کا روزہ رکھا ماشاء اور اللہ۔ اس نے یہ نیت کی کہ آئندہ وہ سارے رکھے گا روزے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے واقعی بہت گناہ گار ہوں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے فوج ویب سائٹ دیکھ دیکھ کے جوانی برباد کرو۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں اللہ کے نیک ولی میرے لیے دعا سنیں۔ اور بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر مبتلا اور کرم فرما دے۔ اور انٹرنیٹ بہت زیادہ میری اخلاق کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ کرم فرما۔ میں یہاں ایک اور بات مینشن کروں، یہاں یہ جو ہم نے سلسلہ کیا تھا نا جی، یہ ڈینکی والا، یہ اللیگل امیگریشن والا، اس میں ایک میسج یہ بھی تھا کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور میں نے لوگوں کے پاسپورٹ اور رقمیں لے لی تھیں، یہ کام کرنا ہے، لیکن اب میں نے جو ہے یہ توبہ کر لی ہے اور میں جن کے پاسپورٹ اور رقمیں جو ہیں یہ ان کو واپس کروں گا۔ یہ میسج بھی اس سلسلے میں آیا تھا اس طرح کا۔ سلمان بھائی، مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں دی ہیں جی، اور اس کے ذریعے واقعی لوگوں کی تقدیریں بدل گئی ہیں، اور کیونکہ اصل میں اس پر مبلغین ہے نا، یعنی کوئی کانچ کی اسکرین تو کام نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ دعوت اسلامی اس پر آ کر اپنا کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا اثر جب مدنی چینل نہیں تھا تب بھی تو دعوت اسلامی کا اثر تھا، جب ویڈیو نہیں تھی تب بھی دعوت اسلامی کا اثر تھا، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں جب کسی مبلغ کا بھی کیسٹ بھی نہیں نکلتی تھی، کیسٹ سے امیر سنت کی جاری ہوتی تھی، اس وقت بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ اب وہ ایک دعوت اسلامی کا انداز، دعوت اسلامی کا پور اثر بیان مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلام کا پور اثر پیغام مدنی چینل کے ذریعے آپ تک جیسے پہنچنے لگا، الحمدللہ آپ کے دل بھی اسے قبول کرنے لگے اور یوں گھروں میں مدنی انقلاب آیا۔ اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے تھے، جو اللیگل طور پر جو بیرون ملک جاتے ہیں، آپ نے ان کی لاشیں دیکھی، ان کا ڈوبنا دیکھا، ان کا بالکل وہ ختم ہو گئی، لوگ ایک بڑی تعداد ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ اگر یہ آپ جو دیکھ رہے تھے پھر کئی رجوع ہوئے، کئی نے منع کر دیا اب ہم نہیں جائیں گے، تو خدا نہ خواستہ اگر اس وقت بھی کسی نے اس طرح کا ذہن بنایا ہوا ہے تو باہر جانے کے بجائے اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں، ماں باپ کے پاس رہیں، بھی بچے بھی آ رہے ہیں، خاندان بھی آئیں، رشتہ دار بھی آئیں، یعنی اگر کوئی بڑی مجبوری نہ ہونا تو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اپنے ملک، اپنے ماں باپ کو۔ اور اگر بالفرض جانا ہی ہے تو پھر جو بھی کریں لیگل طریقے سے کریں، انلیگل طریقے سے جا کر آپ اپنے آپ کو بالکل داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں نا جس ملک میں، تو واپسی آنے کی کوئی بظاہر صورت رہتی ہے کہ ڈاکیومنٹ اور پیپر نہیں ہوتے پراپرلی، لہٰذا وہ بھاگتے چپتے پھرتے ہیں اور زندگی کے 10 15 سال صرف پیپر بنانے میں ان کے نکل جاتے ہیں، جو کہ نہیں بنتے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر یا ماں کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بچوں کے مسائل ہو گئے، بچے کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے پیپر نہیں، اس کو پتہ آؤں گا پکڑا جاؤں گا، پکڑ کے گھر تو پہنچ جاؤں گا لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں آ سکوں گا، اس لیے وہ نہیں آتے۔ اتنی آزمائش اور مشکلوں میں پڑنے سے اچھا ہے بندہ اپنے ملک ہی میں رہے۔ یہ کیونکہ یہ چلی تھی ایک چیز، ایک ہمارا سلسلہ تھا، تو الحمدللہ اس پر جو براہ راست اثرات سامنے آئے وہ بھی آپ کو دکھائے گئے، تو یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے۔ الحمدللہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، جو ایمان سے ہی دور ہیں، ان کو الحمدللہ ایمان کی ضرورت بھی مل رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے سے۔ ایک مدنی بہار ہے، ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ یہ مجھے ایک پرچی ابھی ہاتھوں ہاتھ ملی ہے کہ ایک غیر مسلم ہیں، انہوں نے فون کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنائیں۔ ہمارے اسلام بھائی نے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنائیں۔ آپ کلمہ پڑھ لیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پرانا مذہب کون سا ہے، تو میں جو کہتا ہوں دہراتے رہیے، وہ جو فرد ہیں وہ دہرا دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو مجھے کنفرمیشن مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ اور خوشی کی بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملتان سے تھے، انہوں نے مدنی چینل پر کلمہ پڑھ کر انہوں نے مسلمان ہو گئے۔ کیا بات ہے، اللہ برکت عطا آپ کو مبارک ہو، بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ کو نام چاہیے تھا، نام محمد اور پکارنے کے لیے حسین، اور آپ قادری سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے تھے، میں آپ کو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں بھی شامل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ وہی محمد حسین بھائی ہیں جن کا 2 دن پہلے میسج بھی آیا تھا اور اس کو ہم نے کل سلسلے میں شامل بھی کیا۔ ماشاءاللہ ایک تو ایمان سے جو ہے وہ مشرف ہوئے، ایمان اسلام قبول کیا، اور پھر الحمدللہ مدنی ماحول سے یوں وابستگی بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ میرا خیال ہے شاید رمضان مبارک کی ہی مجھے لگتی ہے، یا کسی اور وقت کی تھی۔ نہیں، رمضان شریف کے علاوہ کا ہے یہ۔ اچھا، ہاں جی، الحمدللہ۔ کل بھی الحمدللہ ایک شخص کو ایمان کی نعمت نصیب ہوئی مدنی مذاکرے کے دوران۔ سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کے دوران ہی ہمارے کال سینٹر پر ان کی کال آتی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں کلمہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارے کال سینٹر کے اسلامی بھائی نے ہی انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ بعد میں پھر ان سے فون پر رابطہ ہوا تو کہا کہ مدنی چینل دیکھنے سے ان کے تاثرات وغیرہ سب تبدیل ہوتے گئے، اور پھر ان کا ذہن بن گیا فائنلی کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو ان کے سامنے شاید مدنی چینل تھا اور نمبر بھی تھا، تو کال کی اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ انہیں مسلمان کر دیا۔ یعنی کتنا بڑا آپ یہ بتائیے کہ مدنی چینل کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، میڈیا کی تباہی اور میڈیا کی وجہ سے جو معاشرے میں خرابی ہے اس کا تو غالباً کوئی بھی عقل مند انسان انکار نہیں کرے گا۔ ایسے حالات میں جہاں اتنی برائیاں، اتنی خرابیاں میڈیا کے ذریعے بڑھ رہی ہیں، وہاں پر ایک ایسا چینل کہ جو لوگوں کو نیک بنا رہا ہے اور جو غیر مسلم ہیں انہیں ایمان کی نعمت نصیب ہو رہی ہے، آپ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت سے یہ مدنی چینل ہماری نعمت ہے۔ اور ایک ہمارے عام اسلامی بھائیوں کے ذریعے الحمدللہ اللہ کریم پیارے حبیب کے صدقے میں لوگوں کو ایمان کی نعمتوں سے مشرف کر رہا، نواز رہا ہے۔ یہ تو مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بقیہ اگر میں مبالغہ نہیں ہے تو آئے دن اور ہفتے میں شاید چند غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں۔ الحمدللہ یہ ہو ہی رہا ہے، یہ سلسلہ شروع ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی اتنا بڑا اجتماع ہو اور وہاں آئے اور وہاں آنے کے بعد یہ کسی ایک کے ذریعے یا کسی ایک مبلغ کے ذریعے کسی ایک پرسنالٹی کے ذریعے وہ ایمان لا رہا ہو، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں ہمارے عام مبلغین جو ہیں الحمدللہ جو مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں درس و بیان کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے اخلاق اور کردار کو اور ان کے انداز کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے کہہ سکتے ہیں کہ دامن میں بہت ساری یہ مدنی بہاریں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ۔ کال شامل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے 11 سال مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ میں تو یہ عرض کروں گا اسلامی کا ایک احسان ہو امت پر تو بات بھی کرے۔ دعوت اسلامی نے تو نہ جانے کتنی چیزوں سے نوازا، مدنی چینل ہو، شعبہ تعلیم ہو، نہ جانے کہاں سے امت کو پکڑ کر نا مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں لا رہے ہیں۔ کاش کہ بس یہ قیامت شاد اور آباد رکھے، مدنی کو پر کسی کی میلی نظر نہ لگے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جی آمین آمین۔ آج کا سلسلہ تو آپ کو مسکراتے ہوئے ہی کرنا پڑے گا، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور سلسلہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آپ کے جذبات ہیں؟ نہیں، یہ میسج آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں میسج پڑھ رہا ہوں۔ جی نہیں، میسج ہی شامل کیا، میسج ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، اس کو بھی لیتے ہیں میسج کے ذریعے سے، لیکن ابھی کال شامل کرتے ہیں۔ جی
اللہ عز و جل سب کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا کو اور سلمان بھائی کو مدنی چینل کو 11 سال پورے ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی چینل کی سالگرہ ہے تو کوئی کیک وغیرہ کی کیا ترکیب ہے؟ ہم نے تو الحمدللہ عز و جل اپنے گھر میں جو ہے وہ مدنی چینل کی 11ویں سالگرہ پر کیک کاٹا ہے. تو کیا آپ نے بھی کیک وغیرہ کاٹنا ہے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ویسے اگر ہو یہ تو ابھی تو جواب تو آپ نے دینا ہے، تو 11 پاؤنڈ کا کم از کم ہونا چاہیے کہ 11ویں سال کی نا 11 پاؤنڈ کا تو ہو. سلمان بھائی ابھی آج کل ڈائٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کی بھی پھل و سبزیاں چل رہی ہیں، کیوں آپ مطلب کہ قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ کا ویسے یوں نفس مار رہے ہو، دل مار رہے ہو، لیکن دل تو کرتا ہے کہ یار چلو کچھ تو اس بہانے ہی صحیح تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر کیک کھا لے گئے. دیکھیں ہمارا اپنا مزاج میں عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے ذریعے یا امیر سنت کے ذریعے ہم لوگ اس طرح، جیسے امیر سنت کے ہم 26 رمضان مبارک کو برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، ہم اس میں بھی نہ کیک کاٹتے ہیں نہ کیک کاٹنے کی ہم ترغیب دلاتے ہیں. کیونکہ نارملی کیک کاٹتے وقت کا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ اتنا شکر گزاری والا ماحول بنتا ہو کہیں، لیکن اس طرح نہیں. ہم جیسے میں نے عرض کی نا کہ شکرانے کے نفل پڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیک کاٹا جائے. ویسے کاٹنے پر بھی ہمارے بعض محتاط لوگوں نے منع کیا ہوا ہے کہ چھری سے کاٹنے کے بجائے اگر کیک، چلو میٹھی چیز ہے، ایک منہ میٹھا ہو گیا، منگا کر کیک کھا لیا، ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے، اس کی پذیرائی نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ کیا جائے. تو انشاءاللہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کریم اس نعمت میں اور برکت عطا فرمائے گا. مدینہ جو گھروں میں کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں نا جی. ناجائز نہیں ہے لیکن ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، اجازت بھی نہیں دے سکتے. جی ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی مدنی پھول ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میسیج کے ذریعے کوئی بھی ہمارا اسلامی تہوار مدنی چینل کے بغیر نہیں گزرتا. مدنی چینل کی برکت سے ہم نے ہر طرح کی بدشگونی سے توبہ کر لی ہے. یہ بھی ایسے ایک بڑی اہم بات ہے کہ کچھ چیزیں تو ہیں جن کو عام پبلک بھی گناہ سمجھتی ہے، جیسے چوری کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، ڈاکے کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، یتیم کو تھپڑ مارنے کو بھی لوگ گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو مائنر چیزیں ہیں جیسے بدشگونی ہے، شماتت ہے، اس طرح کی جو چیزیں یعنی باطنی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ مدنی چینل نے جو باطنی امراض سے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے اندر متعارف کروایا ہے. یو کے میں تھا اپنے برمنگم میں، وہاں مجھے ایک بزرگ ملے فیضان مدینہ میں، جی بڑی عمر کہتے ہیں، وہ شاید پنجاب کہتے ہیں، اور ٹھیٹھ پنجابی تھی نا ان کی. صحیح. انہوں نے نہیں کہ مجھے ایک مبلغ نے بتایا تھا کہ ایک اسی طرح کے بزرگ تھے اور ٹھیٹھ پنجابی اس طرح، انہوں نے کہا کہ وہ بتاتے تھے کہ ہمیں دین کے بارے میں اتنا آتا نہیں تھا، مگر یہ جو بابا ہے نا، بابا ایسا ہے، بابا چینل پر جو آتا ہے یہ اتنا آسان کر ہم کو دین سکھاتا ہے، ہم کو دین سمجھ میں آ جاتا ہے. تو مدنی چینل پر امیر سنت کے ذریعے اتنی باریک چھوٹی باتوں کو، بڑی باتوں کو اتنا آسان اور خوبصورت کر کے عوامی انداز سے پہنچایا گیا ہے کہ یہ حقیقتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی مثال آپ ہے. اس طرح کا انداز کا سب امیر سنت ایسے ہی ہیں. دعوت اسلامی کا آلموسٹ انداز اور مزاج یہی ہے. ہم نے ان کے سامنے کیمرہ لگتی ہے اور کیمرہ آپ کے ذریعے اب آپ کے گھروں میں آ گیا ہے کیمرے کے ذریعے، تو دعوت اسلامی جو ہے نا وہ آپ تک پہنچی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ میڈیا کے اس طرح کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جسے پورے کیے جاتے ہیں، لیکن اوورآل دعوت اسلامی کا مزاج اور مبلغین کا انداز اور ان کا جو بیٹر ہے مواد ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آلموسٹ وہی پہنچ رہا ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ عام لوگ چینل کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے جو سوالات اور جو سلسلوں کی جو ایک ریکوائرمنٹ چلی ہے تو اس میں تو اضافہ ہوا ہے. رضا بھائی ہمارے جو مدنی چینل بنگلہ کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ مدنی مرکز فیضان مدینہ جو بنگلہ دیش میں ہے وہاں پر 5 اسلامی بھائی آئے، اور ایک مشکل سے ضلع کا نام تھا، میں تو ضلع کا نام تو بھول گیا لیکن بعد مجھے یاد ہے، وہ 5 اسلامی وہاں پر آئے. رضا بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے جب ان سے تعارف ہوا ان کے ساتھ
تو انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو ہمارے مبلغین ابھی نہیں ہیں، یعنی مدنی کام کا پورا سٹرکچر وہاں پر ابھی نہیں ہے، تو آپ کا یہ کیسے ذہن بنا یہاں آنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مدنی چینل بنگلہ دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ذہن بنا رہا، ہم 5 دوست الحمدللہ یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں، 4-5 دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں جہاں ہمارا ایک بھی مبلغ نہیں ہوگا یا ایک بھی دعوت اسلامی والا بھی نہیں ہوگا جو دعوت اسلامی کا گیٹ اپ ہے، مگر وہاں کے لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ان معنوں کر وابستہ ہوں گے کہ ان کے گھروں مدنی چینل چل رہا ہے اور ان کی اصلاح کا سامان ہو رہا ہے الحمدللہ۔ وہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو تھا نہیں وہاں مدنی چینل دعوت اسلامی کے مبلغین، لیکن مدنی چینل دیکھ کر وہ مبلغ یا درس دینے والے بن گئے ہوں گے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ چلیے میسیج ہے ہمارے پاس ایک، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل کے پہلے دن کی کوئی جھلکیاں جو ہے وہ دکھائی جائیں، تو انشاءاللہ آج یہ نشریات پوری جسے یوں کہیں مدنی مذاکرے میں بھی اور صبح نور رمضان سلسلے میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم اس میں دکھاتے رہیں گے۔ مدنی چینل 2012 سے لے کر اللہ کی رحمت سے آج تک 2019 تک یہ ایک سفر ہے۔ 2009 نہیں جی، میں ابھی 2012 سے 2019 تک کی بات کرنے لگا، کیا شان ہے کہ پہلے 2012 سے پہلے مغرب کے بعد کوئی باقاعدہ ٹرانسمیشن مدنی چینل کی براہ راست ٹرانسمیشن نہیں تھی، کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، یوں اس طرح کر کے یعنی آن آف رہتا تھا، کبھی ریکارڈڈ کبھی لائیو یوں تھا۔ لیکن 2012 سے قبلہ نگران شورا زیدہ مجدہوں نے مدنی چینل میں مغرب کی نماز کے بعد کی ایک نشریات کو جو ہے وہ آن کیا، اس کی سلاٹ اپنے ذمہ لیے الحمدللہ، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ کیسے شروع ہوا، کن کن مراحل سے گزرتا ہوا آج تک پہنچا ہے، آئیے اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ دیکھیے۔ حیث و تکرار اس انداز سے کی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ اس سے باہمی اشتعال پیدا ہوتا ہے اور آپس کے لوگ دست و گریبان ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ جھگڑے کی بہت ساری وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان خواہ نہ خواہ اپنے کسی ساتھی کے باتوں میں خلل پیدا کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یار لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے بلاتے نہیں ہیں، لوگ مجھے بٹھاتے نہیں ہیں، لوگ مجھے دعوت نہیں دیتے۔ یار آپ صحیح ہو جانا، نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے؟ آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے، سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں ایک ایسی نیکی چھپا کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو۔ جو افطار کرنے والے آئے جن کا نہ نام جانتے ہیں، نہ پتہ جانتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے کہ یہ مہاجر ہے کہ پنجابی ہے کہ یہ کون ہے، یہ سندھی ہے کہ بلوچی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، یہ اتار رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا محبت و بھائی چارگی، مجھے تو یہ افطار کے دسترخوانوں میں ایسا منظر نظر آتا ہے۔ ارے ڈرائیور صاحب تم بھی اترو، ارے کنڈکٹر صاحب آپ بھی آ کے بیٹھو، ارے بھائی جان آپ بھی آ جاؤ نا، اچھا میں آ جاتا ہوں گاڑی کے اندر، اور ایک ایک سیٹ پہ جا کر وہ کھجور بھی کھلا رہا ہے، پھل بھی کھلا رہا ہے، تھال بھی دے رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوششیں قبول کرے۔ اب یہ جو کر رہا ہے نا، یہ غور کرے کہ اگر یہ کر میں اس لیے رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، صد کرور مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن اگر یہاں پر مقصد ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، برے مقاصد آ گئے، گندے مقاصد آ گئے، تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نفع درکنار، نقصان کا سزاوار ہوں گے، کہ اب اس یہاں نقصان ہوگا۔ مسائل ہی مسائل ہیں، پیٹرول پڑا ہوتا ہے، مٹی کا تیل رکھا ہوتا ہے، بہت ساری کیمیکل والی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بچے کو کیا اٹھا کر پی لیں گے؟ کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے، دل اور جلد کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے، کار میں ایئر کنڈیشن، دفتر میں ایئر کنڈیشن، پھر اس کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے۔ دیکھیں جب آپ ان نیچرل جائیں گے نا، مصنوعی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کو بغور پڑھے تو صحیح، آپ بھی قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگائیں گے، منہ سے چوبیں گے اور کہیں گے میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام۔ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی، اتنا پیارا قرآن، ہم اسے کھولے تو صحیح، ہم اسے پڑھے تو صحیح، پڑھنے کی توفیق بھی اللہ دے اور پڑھے تو ثواب بھی اللہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ اگر آپ نے وَانْحَرْ پڑھا، دیکھیں دونوں کا مقام ادائیگی کا الگ الگ ہے۔ قولو، قوف، کاف، قلم اور کتاب،
کتنا فرق ہے. کیا آپ کو درست دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟ جب ایک آدمی فراڈ کر کے بھاگتا ہے اپنے پیچھے 100 گھروں کو ویران کر دیتا ہے. وہ میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کر تم اپنے گھر میں روشنی کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی بیوہ کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی یتیم کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی مفلس و مسکین کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی غریب آدمی کو پیسے جڑوا کر دھوکہ دے رہا ہے، کوئی فلیٹ بیچنے کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے، کوئی دوائی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. یار دوائی جیسی چیز کو دھوکے سے بیچتے ہو، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ آپ دوائی کے نام پر دھوکہ دیتے ہو کہ لوگ جس کو شفا سمجھ کے کھائیں وہی سب سے بڑی بیماری پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے. آپ بہت بڑے معاشرے کے ناسور ہو. آپ کی اس عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا. آج جیسا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھے لفظوں کا انتخاب، تاکہ ہم معاشرے میں اچھا لفظ بولیں، خوبصورت جملے بولیں. بعض لوگ بولتے ہیں نا تو ان کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں انگارے ہوتے ہیں. اچھا ان کو جب سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ یار آپ دیکھتے نہیں ہو کیا ہو رہا ہوتا ہے. اگر معاشرے میں آگ لگی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے اگر آپ بھی اپنے منہ سے انگارے نکالو گے تو آگ تو بجھے گی نہیں، آگ تو اور بھڑکے گی. آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور 2019 میں نشریات ہو رہی ہیں تو آپ ماشاءاللہ بھی دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے، مقبول فرمائے، مبرور فرمائے. سوال میسیج کے ذریعے ہمارے پاس ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل کا نام جو ہے یہ کس نے سوچا، یہ بھی بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی مدنی گلدستہ چلا ہے تو یہ آپ کا کیا ذہن بنا کہ میں مغرب کے بعد سلسلہ کروں؟ پہلے اس کا جواب دے دیں، دوسرے میسیج کا جواب بعد میں لیتے ہیں. آپ مطلب ایک تو روزہ سارا دن رکھا ہوا، پھر گرمی بھی ہے، اور پھر مطلب یہاں مجھے ایک بات آپ کی یاد ہے، ایک مدنی مشورے میں آپ نے کہا تھا کہ یہاں جو ہے نا وہ خوشبو کھانے کی جو ہے وہ مہک رہی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کیمرہ مینز وغیرہ تو بعض اوقات کھا ہی رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اتنے مشکل ٹائم میں آپ نے سلسلہ رکھا ہے. اصل میں ٹائم مشکل تو ہے، لیکن میں نے یہ بھی پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا تھا، مجھے ایز سچ اس پر اتنا کوئی، میں پرسنلی اس کو ہیوی فیل نہیں کرتا. تو اور دوسرا یہ کہ یہ ایک خاص وقت ہے کہ جس میں لوگ دیکھتے ہیں، عاشقان رسول بیٹھتے ہیں، تو اس میں نیکی کی دعوت دینے کے مجھے زیادہ فوائد نظر آئے کہ اس میں بہت توجہ اور غور سے، کیونکہ بیسیکلی کوئی خاص کام نہیں ہے. کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، ابھی بھی چائے پی کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کھانا کھا چکے ہوں گے یا کھا رہے ہوں گے، اس طرح کی کوئی صورت بن رہی ہوگی. اور یہ اپنے دیکھ رہے ہوں گے، ابھی عشاء کی اذان کا انتظار کر رہے ہوں گے. اب اسلامی بہنیں بیچاری اٹھا رہی ہوں گی، مرد اپنے صوفے پر یا کرسی پر آ کر بیٹھ گئے ہوں گے یا پلنگ پر آ کر لیٹ گئے ہوں گے، بستر پر آ کر لیٹ گئے، ذرا چائے دینا. تو یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چائے بھی مانگ رہے ہوں گے. وہ بیچاری کچن کے اندر بھاگ دوڑ کر رہی ہوگی. کوئی ایک ہوگی جو دوڑ بھاگ کر رہی ہوگی، باقی گھر کی کئی اسلامی بہنیں اور کئی مرد آرام کر رہے ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہو رہا ہوگا. تو یہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ مغرب کے بعد کا ماحول بیٹھنے کے سوا ہے ہی نہیں کوئی خاص کام. ٹھیک ہے، تو فائدہ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایسے باقی کچھ بھی نہیں کھا کے آتے؟ ایسے میں تو کھا کے آتا ہوں، میں تو ایسے دیکھیں سیدھی سی بات ہے جو ہو وہی کہنی چاہیے. نہیں، میں کھا کر میں آپ کے سامنے پانی پیتا ہوں بس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پانی پی کے تشریف فرمائے ماشاءاللہ. اور اچھا مجھے یہ بتائیں، ویسے بھوک لگی ہو تو بندے سے صحیح سوچا بھی نہیں جاتا، بات بھی سمجھ نہیں آتی کیا کرنی ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی یہ معاملہ نہیں جبکہ بھوک لگی ہو؟ یعنی آپ کو بھوک بھی میں کیسے بولوں بھوک نہیں لگی؟ نہیں، مجھے بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا ابھی وہ احساس نہیں، مجھے یہ سے اتنے نارملی مجھے ایسا بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، چلے جی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. نام کس نے سوچا مدنی چینل کا یہ تو بتائیں. امیر اہل سنت ہے. سبحان اللہ. 15 شعبان کا بیان تھا یا کوئی ایسا اجتماع تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دعوت اسلامی اب انشاءاللہ مدنی چینل لائے گی. تو اس پہ مجھے بعضوں نے نام پر کلام کیا تھا کہ یار نام کا یوں ہو تو نام کا، یار جو پیر صاحب کی زبان سے نکلا ہے نا وہ آنا چاہیے. اللہ. بعضوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یار اس پر وہ اجازت وغیرہ، میں کہ لکھا ہوا مل جائے کہ اس نام پہ اجازت نہیں ملے گی تو پھر مشورہ کریں گے. لیکن جب نکل گیا مرشد کے منہ سے تو پھر اس کو پورا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. کیا بات. ویسے آپ کا مشاہدہ کیا ہے کہ امیر علیہ سنت کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے؟ مشاہدہ سے آگے کا کوئی لفظ ہو تو وہ بیان کرے گا.
کہ جو کہتے نا وہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. میں نے اولیاء کرام کے اس طبقے میں بھی شمار کرتا ہوں اپنے استاذن کے ساتھ کہ امیر سنت کو، کہ جن کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو روایتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات پر قسم لے لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ. میں پرسنلی طور پر جو دیکھا ہے کہ یہ اگر کسی بات پر کہہ بھی دیں نا، قسم کھانا تو ایک آگے کی بات ہے، مگر یہ کچھ کہہ دیتے ہیں نا، بلکہ میرا مشاہدہ اور تجربہ اس سے بھی آگے ہے. یہ کو مشورہ دیتے ہیں نا، یہ کسی خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں نا، یا میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو نہ جائے یوں، تو بھی میں پرسنل بتا رہا ہوں کہ میں ان چیزوں سے رک جاتا ہوں. میں کہا یار یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہو جائے گا، کیونکہ ان کی سادگی یہ ہے اور ان کی عاجزی یہ ہے کہ یہ کہتے نہیں کہ یار میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ہو جائے گا، تو ایسا ہو جاتا ہے. یار مجھے ایسا ڈاؤٹ لگ رہا ہے، ایسا ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، دیکھ لیجئے. پھر کہیں گے دیکھ لیجئے، میں کہا یار دیکھ تو رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. یا پھر کو مشورہ دینا، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یوں کر لیں. دیکھو میں مشورہ دے رہا ہوں تو میں ان کو ایک چند دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں، میں کہا آپ کا مشورہ کو میں دیکھ چکا ہوں، آپ جو مشورہ دیتے ہیں نا وہ چپ چاپ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اور اس طرح کی اللہ کریم نے اتنی برکتیں پیارے مرشد کو عطا فرمائے. ان کی زبان سے جب نکل گیا کہ مدنی چینل تو وہ آنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے آ ہی گیا. آپ کو یہ خوف نہیں لگا کہ یہ تو ہم تو ابھی سے بتا رہے ہیں چینل کا، ابھی تو چینل آیا ہی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہوئی، ہم نے نام بتا دیا، یہ ہمارا نام جو ہے یہ غائب، کوئی اس کو رجسٹرڈ کرا لے یا نام چوری ہو جائے؟ جب آپ نے اللہ کے نیک بندے پہ بھروسہ کیا تو پھر سارے کام وہ پھر اپنے حصے کے کام وہ کریں گے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے نا. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں ایک میسج ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں افطار جلدی ہوتا ہے تو کیا ہی خوب ہو کہ دعائے افطار جلدی شروع ہو جائے. تو یہ تو جلدی کرتے پھر عصر کے بعد ہی شروع کرنی پڑے گی اور جائے گی یہ غروب آفتاب تک. اور غروب آفتاب ہونے کے بعد بلوچستان والے کہیں گے کہ اب ہمارے غروب آفتاب ہوا نہیں ہے، لہذا آپ اس کو تھوڑا آگے تک لے کے جائیں. تو اس میں زبردست حرج ہے. اب جہاں ہیں ہم وہیں کے حساب سے ترکیبیں بنائیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مدنی چینل میں کتنا عرصہ ہو گیا آتے ہوئے؟ آپ میرا خیال ہے ڈے فرسٹ سے آپ نہیں ہیں میرے خیال سے آن ایئر. سب سے پہلے جو شخصیت مدنی چینل پر لائیو گئی ہے نا، امیر سنت ہی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم شروع سے مدنی چینل کے ساتھ مطلب بلکہ شروع میں زیادہ اس سے بھی زیادہ آنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ مبلغین تیار نہیں تھے. کون آئے، کچھ گھبراہٹیں بھی تھی. تو یہ سب تیار انشاءاللہ. اب عبدالحبیب سے پوچھنا، عبدالحبیب کو اس کی ساری کہانی پتہ ہے. تو یہ ہوتا ہے شروع میں معاملات ریکارڈنگ کے لیے، مبلغین کے لیے شروع میں بہت ہی زیادہ مسائل تھے. صحیح. ہمارا بہت کچھ ریکارڈڈ چلتا تھا اور امیر سنت کے ہم بیانات مسلسل ایک ریکارڈڈ کے ساتھ چلایا کرتے تھے. مطلب عجیب نظام تھا. ہمیں تجربات نہیں تھے، سیدھی بات ہے. بس ایک سیدھی بات ہے، اپنے تجربہ نہیں تھا، جذبہ تھا. جذبے نے رہنمائی کی، تجربہ بھی کسی حد تک آ گیا، تجربے کار لوگ بھی آ گئے. اور مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کے جو دیگر سلسلے رہے مدنی چینل پر، ان کا ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. رات کو جب آپ کو میرے سنت نے کہا کہ سٹاپ اور آپ نے کہا اوکے، کچھ محسوس تو ہوا ہوگا کہ مجھے ساری جہان کے سامنے مجھے صاحب نے فرمایا بھی چپ کر جاؤ بھائی. ایک پیر مرید کو کہے سٹاپ تو مرید کا کام ہے سٹاپ. کیفیت کیسے بنتی ہے؟ جب ایک انداز سفید لاٹھی پر اعتماد کر سکتا ہے تو ایک مرید کا پیر پر اعتماد نہیں کرے گا. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے طائروں، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
जाली आमिल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। माशरे का बेड़ा कर करके रखा हुआ जो जाली है। वो कोई किसी को कुछ हो गया, घर में किसी को कुछ हो गया, बोला जादू हो गया। हमारी आंखों पर आखिर किस चीज की पट्टी पड़ी हुई है? आजकल लोगों का बहुत ज्यादा एतकाद जो है आमलीन पे हो गया है। बाबा दिल देखता कंप्यूटर से देखकर बोला है। अरे कंप्यूटर से देख के होता, कंप्यूटर कौन सा मुफ्ती आजम लगा हुआ है यार? हराम मौत किसे कहते हैं? क्या बताएं यार, इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं है इसका। चल दिए दुनिया से सब शाहो गदा। सिलसिला क्लिनिक लिए हाजिर हैं, यहाँ पर तजावीज दी जाती हैं। कोई दवा वगैरह इस्तेमाल करते हैं? क्या क्या एहतियातें की? बिल्कुल अकड़ गई थी और काम नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है ना वो वॉक करना होता है। हमारे अतराफ जहाँ खुशियाँ हैं वहीं रंजो अलम और मसाइब। जिंदगी का निजाम चलाना बहुत दुश्वार हो चुका है। नेकी की तरफ दिल माइल नहीं होता। जहाँ आखिरत की बात आती है, हाँ बोलते हैं हमें क्या पता जनाब, दीन में बहुत बारीकियां हैं। नोट चेक करने में कोई बारीकी नहीं है। अगले को ऐसा शो करना होता है कि देख मेरे को, वो कहते हैं वो बनाना नहीं, तो हमारे आम लेकर मामा नहीं बनाना मेरे को। जुमाए कंदुल ईमान तो इबरत लो ए निगाह वालो। मौत उम्र देख कर नहीं, वक्त पर आ जाती है। इबरत के वाकयात को तमाशा बना लेते हैं, हम भूल कर रहे हैं। जहां मैं हूं क्या वहां ये नहीं हो सकता? मौत से फरार नहीं। सिलेंडर फटा, आग लग गई, बसें तबाह हो गई, ट्रेनों की ट्रेनें उलट गई, धार करके गिरे जहाज। ओह जहाज गिर गया। तुम भी तो जहाज में सफर करते हो। इस बस में बैठो, बड़े तेज भगाता है, 5 मिनट पहले पहुंचाएगा। कहां कहां हम डरते ही तो नहीं। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, अरे क्या मोटरसाइकिल चलाता है। गिर गया। भाई भाई कहता हूं, अब्बू मेरा भाई बचेगा। अल्लाहु अकबर। ये जितने सिलसिले आने रहे, इनमें कोई आपको जो दिल से करीब सिलसिला लगा हो कि ये जो है ना ये ज़बरदस्त है, कुछ फरमाएंगे? और उस रीज़न क्यों है, आखिर क्यों आपका जिसे यूँ कहेंगे कल्बी मिलान उस सिलसिले की तरफ क्यों हुआ? इसका जवाब यूं आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सिलसिला किया तो जाहिर है कि उसमें पीछे कल्ब जहन सब माइल थे। ठीक। जैसे बिलखुसूस मैं अर्ज़ करूँ मेरे रब का कलाम, सुभान अल्लाह, कि इसमें कुरान करीम की मोहब्बत, कुरान करीम से प्यार, कुरान करीम से लगाव, कुरान करीम से ताल्लुक़, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये था आशिकान रसूल को ये इबरत ना खबरें, बड़ा मतलब इसमें इनको सबक मिलता था। और टाइम भी ऐसा था कि दुनिया के नाजरीन ये देख पाते थे। तो एक मदनी मुकालमा एक अरसे तक चलता रहा। फिर एक सिलसिला हमने शुरू किया था क़ियामत की निशानियाँ जी, या अलामत क़ियामत, इस तरह का कोई नाम था। उसमें भी काफ़ी ये चीज़ें रहीं। तो है ये कहना थोड़ा इतना आसान नहीं है, वरना ये सिलसिला जिस वक्त हम कर रहे हैं इसमें भी हमारा जैसे आपका मेरा क्या मशवरे हुए थे कि इसके फ़वाइद जी, कि ये वक्त और हालात और आपके अपने जहन और मिजाज के मुताबिक फिर आप देखते हैं कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कोई ऐसा मौजू बताएं जिसके बारे में आपको बोलने के लिए, जो बोले ना भाई हर वक्त तैयार हैं, ये टॉपिक आए तो जहां भी आए कुछ ना कुछ तो मतलब इस पर होता है ना, बंदा बस रेडी होता है एनी टाइम। कोई ऐसा खास मौजू आपको लगता हो? देखिए ये तो बगैर तैयारी के भी बोले मेरा, ये तो बगैर तैयारी के भी 2 घंटे बंदा पार कर जाए इसको। तैयारी के हवाले से अब यानी माशरती मामला होता है ना, उसमें तैयारी का टेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें तजर्बात और मुशाहिदे से बोलना होता है। ठीक। लेकिन अगर शरई मसाइल हो ना तो उसमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हराम हलाल जायज़ नाजायज़ की बात होती है। तो वहाँ पर फिर आपको पूरी तैयारी के साथ
اور جب تک کہ مطلب آپ نے وہ مسئلہ کتاب سے دیکھا نہ ہو یا آپ نے صحیح طور پر سن کر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ایسے پہ ایک اور بات بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ ہوگا، دیکھنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، ہم سب کے لیے ایک ایکسپیرینس کی بات ہے۔ زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں، آپ نے بھی گزاری ہے، حالات واقعات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن چیزوں کا یاد رہنا، ان کا کیٹیگرائز ہونا، ان کے ایف اینڈ بٹس پہ غور کرنا، کوئی ایشو ہے، پرابلم ہے، اس کے ریزالو کا ذہن میں آ جانا کہ یہ ریزالو کیسے ہو سکتا ہے، یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایشو جو ہے یہ ہو ہی نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ان چیزوں کو بڑا لیتے ہیں آپ، تو یہ آپ کے اندر یہ جو کوالٹی ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ایک مبلغ کی حیثیت سے میں بھی جاننا چاہوں گا، ظاہر سی بات ہے مجھے بھی بتانا ہے، سمجھانا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے وابستہ مبلغین بھی ہیں، مبلغات بھی ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، تو ان کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ کچھ وقت کلام چل رہا ہے میرے سنت کے یہاں، تھوڑا کلام سنائے نا، پھر جواب دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا، سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا، تربت میں میری نور کا فانوس جلانا، جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل، جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل، دینے کو دلاسا شہ ابرار تو آنا، دینے کو دلاسا شہ ابرار تو آنا۔ آج ہماری دو تین چیزیں جمع ہیں، ایک تو مدنی چینل کی 11ویں سالگرہ ہے، پھر آج عشرہ رحمت کی آخری رات ہے، کل مغرب کے بعد 11ویں شب شروع ہو جائے گی، جی، تو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آج شب عرس بھی ہے، جی، تو یہ تین چیزیں ہیں۔ ماہ رمضان کا اس تیزی کے ساتھ گزر جانا یقیناً عاشقان رمضان کے لیے ایک صدمہ ہی ان کے ذہن و قلب پر لاتا ہے کہ کاش کہ میں اب تک کے ماہ رمضان کی قدر کر پاتا، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی میں پرسنلی طور پر تو کہہ سکتا ہوں کہ اب تک کی تو کیفیت غفلت رہی ہے، جس طرح ماہ رمضان کے اندر نیکی، عبادت، تلاوت وغیرہ کا انداز ہونا چاہیے، وہ بس اللہ نصیب کر دے اور قبول بھی فرما لے، اور ہمیں شرمندگی بھی عطا ہو اور سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو۔ رہی بات حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جی، ان کی شان مبارک کے تو کیا کہنے کہ شادی کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اللہ اکبر، اللہ، یعنی کیونکہ ہمارے سلسلے میں یہ گھریلو مسائل بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا اس پر ایک دو مدنی پھول عرض کر دوں کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ان اسلامی بہنوں کے لیے بڑا سبق ہے جو پریشانی کے وقت اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وحی نازل ہونے، یعنی پہلی دفعہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھر پر تشریف لائے، وہاں سے لے کر جتنے ظلم و ستم کی آندھیاں توڑی گئیں اور پہاڑ توڑے گئے آپ کے اوپر، ان سب حالات اور معاملات میں انتہائی دھارس دینے والی، ساتھ دینے والی، دکھ سکھ میں ساتھ رہنے والی، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی طبیعت کے ساتھ
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. آپ کے وصال کے بعد جس انداز سے میرے آقا نے یاد کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم غیرت کھایا کرتی تھی کہ وہ اس قدر تذکرہ کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد، کیونکہ جس وقت لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تھا اس وقت انہوں نے آپ کے ساتھ جو ایک ساتھ نبھایا تھا نا، اسپیشلی وہ 3 سال شعب ابی طالب کے. ہمارے آج کی عورتیں تو چیخ نکل جائے، وہ 3 مہینے کے 3 گھنٹے قربانی دینے میں بھی جھجکتی ہیں کہ میں کیسے قربانی دوں. وہ شعب ابی طالب جس میں مکے کے کفار نے سوشل بائیکٹ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس میں 3 سال تک اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور ایک زوجہ بیوی ہونے کی حیثیت کے ساتھ اپنا کردار نبھانا، یہ کوئی عام بات نہ تھی اور بڑا مطلب کردار تھا. اور خود خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی ہیں. اس طرح اور بھی آپ سے اولاد ہوئی ہیں، تو اللہ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمت ہو. اور اس میں یہ ضرور میں آپ کو مدنی پھول عرض کروں گا، ان کی برکتیں اور ان کا فیضان لینے کی نیت سے کہ میری ہر وہ اسلامی بہن جو دیکھو سن رہی ہے، دکھ ہو یا سکھ ہو، نرمی ہو یا گرمی ہو، ہر حال میں اپنے گھر کا ساتھ نبھائیں، گھر والوں کا ساتھ نبھائیں، بیٹی والد کا ساتھ نبھائے اور گھر ماں باپ کا ساتھ نبھائے، اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کا ساتھ نبھائے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا ساتھ نبھائے. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر بیوی پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو شوہر کو بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو ساتھ شوہر کو نبھانا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جب یہ سب کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو آخرت بھی بہتر بنے گی. اذان ہو رہی ہے فیضان مدینہ میں. جی ہاں جی. اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على
جی سلمان بھائی کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا کو بہت 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 مبارک ہو کہ مدنی چینل کے 11 سال مکمل ہوئے، اور الحمدللہ یہ مدنی چینل کی بہار ہے کہ میں بہت برے راستے پہ چل رہا تھا. میں وہ تھا کہ جو برائی کی دعوت دیا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ نگران شورا کے بیان سن کے مدنی مذاکرے دیکھ کے الحمدللہ گھر بیٹھے میں نے چہرے پہ داڑھی بھی سجائی، امامہ بھی سجایا اور نمازی بھی بنا ہوا. الحمدللہ مدنی چینل ہی کی برکت سے، نگران شورا کے بیانات، مدنی مذاکروں کی برکت سے الحمدللہ میں نے اب نیکی کی دعوت دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سلسلہ بہت اچھا تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں اصل میں چینل کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے. جی. تو اگر چیزیں بدلتی رہیں نا تو دیکھنے سننے والوں میں بھی دلچسپی کا سامان رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، اس کا ٹاپک بھی چل کر بہت ساری چیزیں پھر سملر ہو جاتی ہیں. تو ہم تقریباً یہ ہمیں جو بھی 10-11 سال ہو گئے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد سلسلے تبدیل ہو جائیں. ایک سرٹن ایک مطلب کہ ایپیسوڈ ہوتے ہیں، قسطیں ہوتی ہیں، چلتا ہے. پھر ایک نیا آئے گا، نیا عنوان، نیا انداز، نئی انرجی، نیا میٹر، اور آپ کا نیا جذبہ اور آپ کا نیا شوق. ماشاءاللہ. گجرات سے میسج ہے کہ اسلامی بہنیں مدنی چینل کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں مدنی عطیات جمع کرنے کے علاوہ؟ خاندان بھر میں، رشتہ داروں میں، آس پاس میں پردے اور شریعت کی تمام تر رعایتوں کے ساتھ اسے دکھانے کی کوشش کریں. یعنی آپ کا یقیناً مدنی چینل کے لیے بہت سارے تعاون رہے ہوں گے، آپ کا بہت مین تعاون یہ ہے کہ مدنی چینل دکھائیں. ہمارا مقصد مدنی چینل کے ذریعے آمدنی، یعنی کہ ایڈورٹائز کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا نہیں ہے. مین بنیادی کام ہے مدنی چینل کا کہ نیکی کی دعوت عام ہو. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے اپنا تاثرات دیے کہ میں مدنی چینل دیکھ کر ہی میرے اندر تبدیلی آئی ہے. تو آپ جتنے بھی اسے دیکھنے سننے والے ہیں، آپ ایک کام یہ ضرور کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار بنیادوں پر آپ ان کے یہاں جہاں مدنی چینل نہیں ہے، نہیں چل رہا، ان کو مدنی چینل دکھائیں اور چلائیں. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا آپ کا مدنی چینل کے ساتھ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. کال. سب ابھی جس موضوع پہ آپ انلیگل امیگریشن کے حوالے سے بات کریں، ابھی بھی آج بھی ایک جہاز ایک ملک سے واپس آیا ہے. وہ 1989-90s کے لوگ انلیگل گئے تھے، جن کو اس ملک کے لوگوں مطلب پولیس نے پکڑا ہے اور وہ واپسی ہوئی ہے. اور بہت مطلب تنگ کر کے پاکستان بھی بہت بدنام ہوا ہے، اور مطلب بس آزمائش ہے اور پابندیاں بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ لگی ہیں ملک پہ. باقی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مدنی چینل کو کہ جو اس طرح کے موضوعات پہ عوامی رائے کو اچھا کرنے کی نیت کے ساتھ اور عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی نیت کے ساتھ اس طرح کے پروگرام لا رہا ہے. جزاک اللہ. یقیناً یہ بھی جو انلیگل گئے تھے غلطی ہوا ہے، اور اس میں واقعی ملک کی بھی پریسٹیج داؤ پہ لگتی ہے. مگر اتنا ضرور بتا دوں، شاید معلومات میں بعضوں کی اضافہ ہو، دنیا کے کئی ملک ہیں جن کے باشندے وہ انلیگل دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. اصل میں یہ پرابلم یہ ہے کہ غریب ملک ہے نا، غریب ملک کے لوگ امیر ملکوں کی طرف جاتے ہیں جہاں کی کرنسی اچھی ہے، جہاں سیلری اچھی ہے، جہاں کچھ آمدنی بہتر ہوتی ہے. تو غریب ملکوں کے لوگ جاتے ہیں. اب اس میں کوئی لیگل جاتے ہیں، کچھ انلیگل جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ انلیگل ہوتے ہیں، جس میں ہمارا ملک بھی بدقسمتی کے ساتھ شامل ہے، جس میں انلیگل لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہاں پھر ایسوں کی عزت اور ہوتا نہیں ہے. پھر خدا نہ خاصا غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، نشے کی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، چوری ڈکیتی میں پڑ جاتے ہیں، بدکاریوں میں بھی اللہ نہ کرے پڑ جاتے ہیں، اور انلیگل ایکٹیویٹیز میں وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پراپرلی وہ بزنس یا پراپرلی جاب تو نہیں مل رہی ہوتی، بیکاز ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتے، وہ انلیگل ہوتے ہیں. تو اب وہ اپنا گھر چلانے کے لیے، خود کو سنبھالنے کے لیے انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر پڑ جاتے ہیں. وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں اور جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں، اور بہت پریشانی ہوتی ہے. اس میں ایک تو کنٹری وائڈ ملک کی سطح کی گفتگو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کو بات کروں کہ ایک مسلمان کا اس طرح پکڑا جانا نا، یہ انتہائی غلط ہے.
چاہے وہ دنیا کے کسی ملک سے بھی آیا ہو. بھائی ایک مسلمان ہے, اس کو اسلام و دین نے جو سکھایا ہے نا اس پر عمل کرے, اور اپنے مقام و مرتبے کے مطابق آپ مسلمان ہیں, آپ امام ہیں, تو آپ کو ایز اے مسلم چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہیں, آپ کو اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر, خواہ آپ اپنے ملک میں خواہ کسی ملک میں بھی ہیں, آپ ایک مسلمان کو غیر شرعی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے, اور وہ ملک کا قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اس قانون کو نہیں توڑنا چاہیے. اس میں مسلمان کی عزت ہے اور انشاءاللہ اس سے اسلام اور پھیلے گا. مدینہ سلسلے کا وقت اختتام پذیر پہنچا ماشاءاللہ, اور کل انشاءاللہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ سلسلے میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاخیر بڑوں کی میرے غم